رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلوات پر گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سلمہ بنت حسین علی رضوی کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ حضرات تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے میں ذاتی طور پہ جناب فضل اعظمی صاحب اور ذیشان بنارسی صاحب سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگوں کا نام پیشخانی میں تھا لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو بہرحال ثواب آپ لوگ کو مل جائے گا۔ حضرات میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مولانا ماہر جعفری صاحب نے موضوع پوری طور سے بدل دیا، لہٰذا میں موضوع یہاں سے بدل رہا ہوں تھوڑا سا۔ ماں یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 2 3 4 5 برس کا بچہ ہے اس سے ماں کہے تو کوئی 50 برس 60 برس کا بوڑھا بھی ہے نا، لیکن جیسے ہی لفظ ماں کہا جائے نا تو ایک تقریباً 15-18 برس کی حیات جو ہے وہ سمٹ کے آ جاتی ہے ایک لفظ کے اندر۔ اگر آپ آمادہ ہو تو میں یہاں سے مجلس کو شروع کر دوں کہ گھر کے اندر، گھر میں اگر 4 روٹی ہے اور کھانے والے 5 ہیں تو ایک ماں ہے جو کہتی ہے مجھے بھوک نہیں لگی ہے۔ کائنات میں اس ذات کا کوئی جواب نہیں ہے، اللہ نے لاجواب ہستی کو ماں بنا کے بھیجا ہے۔ آپ غور کریں، بس اسی مضمون کو میں آگے بڑھا دوں گا۔ بچوں کی طرف سے ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیے ہر آدمی اس رشتے سے بہت زیادہ قریب ہے۔
ماں ہے تو بھی نہیں ہے تو بھی، اس رشتے سے انسان بہت قریب ہے. اور اللہ نے بھی اس لفظ کے اندر ایک مامتا جو رکھا ہے، اب یہاں سے پہلی شروع ہو گئی ہے، توجہ کریں گے. جو لفظ کے اندر مامتا رکھا ہے، قبلہ وقار صاحب آپ تھوڑا سا دور ہیں مجھ سے، تھوڑا سا قریب آ جائے، صلوات پڑھتے ہوئے آپ صلوات پڑھ لیں. تھوڑا سا آپ بھی مقتدی بھائی آگے آ جائیں تھوڑا سا، آپ حضرات بھی پیچھے جگہ نہیں ہے. اچھا بھائی آ جائیے آپ حضرات بھی آگے آ جائیں. جی آ جائیں. جی ارے محبت آپ کی، جزاک اللہ. ایک بار اور درود پڑھیے محمد والو خیر بھائی. بس اللہ نے اس لفظ کے اندر جو مامتا رکھی ہے، میں ایک جملہ عام طور سے پڑھا کرتا ہوں کہ اس لفظ کو آپ ترجمہ کر کے کہیں بھی لے جائیں، مامتا کا میم ختم نہیں ہوتا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ اس لفظ کو آپ ترجمہ کر کے لے جائیں تو مامتا کا میم نہیں ختم. آپ نے ماں کہا تو مامتا کا میم ہے، انگریزی میں مدر کہا تو مامتا کا میم ہے، عربی میں جا کے کہا تو مامتا کا میم ہے، فارسی میں مادر کہا تو مامتا کا میم ہے، چھوڑیے شارٹ کر کے موم کہا تو بھی مامتا کا میم ہے، امپا کہا تو مامتا کا میم ہے، امی کہا تو مامتا کا میم ہے، مما کہا تو مامتا کا میم. یہ مامتا کا میم جو ہے یہ ماں سے الگ نہیں ہو رہا ہے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں سنیے گا، چونکہ بات آ گئی ہے اور مضمون اب یہ بن گیا ہے، سنیے گا. اللہ ایک بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں، یہاں بہت سے افراد ہیں، میرے عزیزوں میں سے بھی ہیں، دوستوں میں سے بھی ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں مجھ سے محبت کتنی ہے مقتدی صاحب، کیا جواب ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے ہم لوگ آپس میں، وقار بھائی قبلہ، اگر میں کہوں مجھ سے کتنی محبت ہے، ساجد بھائی کتنی محبت ہے، ذیشان کتنی محبت ہے، اچھا بھائی کتنی محبت ہے کسی کے پاس کوئی جواب جو آپ مجھے بتا سکے کہ آپ سے اتنی محبت ہے؟ 1 میٹر، 2 میٹر، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 1 کلو، 2 کلو، 5 کلو، کوئی بتا سکتا ہے محبت کی؟ چلیے مجھ سے چھوڑ دیجئے، بھائی سے محبت کتنی ہے، ماں سے محبت کتنی ہے، باپ سے محبت بتا سکتے ہیں؟ کوئی پیمانہ بنا ہے محبت کا؟ بیوی سے محبت کتنی کرتے ہیں؟ کوئی پیمانہ؟ اس کو کلو میں نہیں، اس کو تولے میں تول کے بتائیے، 2 تولہ، 5 تولہ، 10 تولہ، وہ اس میں خوش رہے گی. آپ بتائیں کوئی پیمانہ بنا ہے محبت کا؟ ایک لفظ کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی وقت پڑے گا تو دیکھ لیجئے گا. وقت نہ پڑا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا تھا، آپ مجھ سے محبت کتنی کرتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جڑ جائیے گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. مالک ہمارے ہاں محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے، تو بتا دے کہ تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اللہ کہے گا تمہارے ہاں پیمانہ نہیں ہے تو میں ایک پیمانہ بنا کے دیتا ہوں. دنیا کی سب سے پیور اور بڑی محبت کا نام ماں ہے. سنیے گا، دنیا کی سب سے پیور اور بڑی محبت کا نام ماں ہے. میں اسی ماں کے پیمانے میں اڈیل کے تمہیں بتاؤں گا کہ ایک ماں جتنی تم سے محبت کرتی ہے میں اس سے 70 گنا زیادہ کرتا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد. ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے میں اس سے 70. اب آپ کبھی سوچئے ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے. اب اس زاویے سے سوچئے گا خدا کے قریب ہونے کے لیے ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے. کوئی جواب ہے؟ کائنات میں ماں کی محبت کا جواب ہے؟ نہیں ہے. ایک ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے؟ کوئی جواب نہیں.
اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے 70 گنا زیادہ کرتا ہوں. نہیں توجہ کر رہے, وہ 70 گنا زیادہ. یہ ماں کی محبت کو دیکھنا اور اس کے بعد خدا کے قریب ہونا. اب آپ سوچئے جب ماں کے آپ اتنا قریب ہے تو اس سے 70 گنا زیادہ آپ کو اپنے خدا کے قریب ہو جانا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والو. سنیے گا انشاءاللہ بات پہنچے گی, بات آ رہی ہے. کوئی ماں کی محبت کا جواب نہیں, اور اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ماں, ایک لفظ کہوں, روایت ہے, علماء موجود ہیں, وقت ولادت جو ماں کو درد ہوتا ہے نا, علماء موجود ہے, روایت ہے کہ اس وقت وہ ماں جو دعا مانگے گی اللہ رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اس درد کی شدت میں. آپ بتائیں, میں ایک لفظ کہوں, بہت احتیاط سے ممبر پہ لفظیں کہنی پڑتی ہے. اگر آپ کو کوئی شدید تکلیف ہو جائے آپ وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے. یہ ماں کی نہیں توجہ کی ہے, یہ ماں کی مانتا ہے, اس تکلیف کو بار بار سہتی ہے, صرف ایک اپنی اولاد کے لیے, ایک بچے کے لیے. اور آج جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ہم کچھ دے دیں ماں کو. ایک حکایت کسی کتاب میں پڑھی تھی, سن لیجئے, شاید کام آ جائے. کبھی یہ مت سوچئے گا کہ میں اپنی ماں کو کچھ دے رہا ہوں, آپ دے ہی نہیں سکتے ماں کو, دے ہی نہیں سکتے ماں کو. ایک صاحب پڑھ لکھ کے بڑے عہدے پہ چلے گئے, پیسہ ویسا آیا ٹھیک ٹھاک. تو ایک دن انہوں نے اپنی اماں سے کہا, اماں آپ کہیے آپ کو کیا چاہیے, جو کہیے میں قدموں میں ڈال دوں. اچھا ماں جو ہے نا ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوتی ہے, آپ کی دعا سے اس سے مطلب ہی نہیں ہے. ہر ماں کی ایک خواہش ہے میرا بیٹا جہاں رہے خوش رہے. کوئی اس کے علاوہ خواہش کسی ماں کی ہو تو بتائیے. وہ کوئی آپ سے ڈیمانڈ بھی نہیں, وہ یہی چاہے گی میرا بچہ خوش رہے. انہوں نے جیسے کہا اماں کچھ چاہیے تو لے لیجئے. ماں نے کہا نہیں بیٹا تم خوش رہو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کچھ دن کے بعد پھر انہوں نے, اماں آپ کچھ مانگتی نہیں ہے, بولیے کیا چاہیے. بیٹا تو خوش ہے نا, مجھے اور کیا چاہیے. 2-4 بار جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی وقت آئے گا تو میں مانگ لوں گی. اب یہ انتظار میں ہے کہ ماں کوئی وقت آئے تو مانگے. دیکھیے مضمون پورا بدل دیا میں نے, کوئی وقت آئے تو مانگے. وقت نہیں آیا. ایک دن یہ آفس سے آئے, بیگ صوفے پہ ڈالا, بیوی سے کہا آج بہت تھکا ہوا ہوں, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, میں آرام کرنے جا رہا ہوں, میں سونے جا رہا ہوں, آفس کا لوڈ زیادہ تھا, کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ماں نے سوچا آج مانگنے کا دن ہے, آج مانگنے کا دن ہے. یہ جب جا کے لیٹ گئے بستر پہ سو گئے تو ماں آئی, دروازہ کھولا, بیٹا. یہ جاگ گئے. جی اماں. لائق بیٹا ہوتا. جی اماں کیا بات ہے. کہا کچھ نہیں, بس ایسے ہی آئی تھی. سلا دیا, چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی, بیٹا. اب تھیوری پہ بل, اماں کیا بات ہے, میں کہہ کے آیا ہوں کہ آج میں تھکا ہوں تو آج ہی مجھ کو ڈسٹرب کرنا ہے. نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, سو جاؤ. پھر سلا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد, بیٹا. تھیوریوں پہ بل چڑھ گیا, سکون نہیں ہے, آرام نہیں ہے, تکلیف میں ہوں, پریشان ہوں, سو جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی, ایک جگ پانی بستر پہ ڈال دیا. اب تو غصہ 7ویں آسمان پہ, جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. وہ بیچاری کھڑی ہو کر سنتی رہی اور سننے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے, بیٹا تم کچھ دینا چاہتے تھے, میری خدمت کا صلہ
نہیں توجہ کی آپ نے؟ بیٹا تم میری خدمت کے صلے میں کچھ دینا چاہتے تھے، کہا ہاں دینا تو چاہتا ہوں، کہا ایک رات کی خدمت کا صلہ تو دے نہیں سکے۔ سوچو کتنی راتیں ایسی گزاری ہے، تم روتے تھے، میں جاگتی تھی، دن بھر کی تھکی ہوتی تھی، مگر میری پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا، بستر گیلا کرتے تھے، گیلے بستر پہ خود سوتی تھی، تمہیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، ایک رات کا بدلہ تو تم دے نہیں پائے، چلے آئے پوری حیات کا بدلہ دینے۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات میں ماں کی ممتا کا اور ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکے۔ دیکھیے ایک بات کہوں، مضمون چاہے جو بھی ہو، جب تک فضائل نہیں پڑھتا ہوں نا سمجھتا ہوں مجلس نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کو بتا دوں۔ مضمون جو میں آ رہا ہوں پوری طور سے مضمون یہی رہے گا، اب یہاں سے میں فضائل کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کریں گے۔ کائنات میں سب کچھ ماں ہے، ہر بیٹے کے لیے نا، ہر بیٹے کے لیے۔ ایک آواز ہمیں آتی ہے، سنیے گا یہاں سے مضمون تھوڑا ٹن ہو رہا ہے، قبلہ آپ کی اجازت سنیے۔ کائنات میں ایک آواز ہمیں آتی ہے، بھائی اب ادھر ہے نا، ام المومنین مسلمان کی مائیں، مسلمان بھائی توجہ کر لیں گے، مسلمان کی مائیں، مسلمان، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف تھوڑی ہے، کسی نے ہمارا کھیت تھوڑی کاٹا ہے، آپ غور کریں، لیکن ایک بات کہہ کے جاؤں گا، اور اگر یہ بات پہنچ جائے تو تائید کر کے بتائیے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی امت کی مائیں ہیں، لیکن ایک بات کہوں گا کہ ایک قول پیغمبر کا ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، سنیے گا، فاطمہ تو ام ابیہا، ساری عورتیں امت کی ماں ہے، فاطمہ پیغمبر کی ماں ہے۔ تو جو فرق امت میں اور پیغمبر میں ہے وہی فرق بقیہ ماؤں میں اور فاطمہ میں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ محمد۔ ایک بار اور صلوات۔ اب یہاں سے ایک جملہ اور کہوں گا، مان لیجئے، فرض کیجئے، توجہ کریں گے، فرض کر لیجئے کہ آپ کی والدہ کو کسی نے ستایا، اب آپ کیا کریں گے؟ جی اس آدمی سے زندگی میں ناتا رکھیں گے؟ کیا کہنے نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ۔ کسی نے آپ کی والدہ کو ستایا، آپ کا کوئی ناتا ہوگا اس سے؟ آپ کہیں گے سب کچھ اپنی جگہ، میں اپنی ماں کے دشمن کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ سچ بتاؤ، تھوڑی غیرت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اپنی ماں کے دشمن کے ساتھ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے تو رسول کی ماں، حسنین کی ماں فاطمہ زہرا کے قاتلوں کے ساتھ ہم کہاں سے کیوں کھڑے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ پھر میں پلٹ کے آ رہا ہوں، یہی آؤں گا، سنیے گا جو آیت میں نے پڑھی ہے، رب ارحمہما کما، دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، مجھے بتائیے گا نہیں، آپ اپنے دل میں سوچ کے بتائیں، اتنا بڑا مجمع ہے، کیا کوئی ایسا ہے جس نے اس آیت کو کبھی دعائے قنوت میں پڑھا نہیں ہے؟ سب نے پڑھا ہے نا، سب نے نماز تو پڑھتے ہی ہے نا، تو دعائے قنوت میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے؟ رب، یہ صرف پڑھنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے؟ نہیں میں توجہ کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں پیغام کچھ پہنچ جائے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے ہے یا عمل کرنے کے لیے ہے؟ عمل کے لیے ہے نا۔ کیا کہہ رہی آیت؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پروردگار، دیکھیں میں ترجمہ مفہوم کا کر رہا ہوں، اور ایک بات کہہ دوں، یہ 2-3 عالم بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔
جو بھی کر رہا ہے مفہومی ترجمہ، نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے علامہ کا ہو، علامہ جوادی کا ہو، فرمان صاحب کا ہو، مقبول صاحب کا ہو، حسین بخشالہ صاحب کا ہو، کسی کا ترجمہ آگے واللہ عالم لکھا ہوتا ہے۔ یہ واللہ عالم بتا رہا ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہی ترجمہ، نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے آپ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کوئی بھی حقیقی ترجمہ قرآن کا نہیں کر سکتا ہے، جو جتنے مطالب کو سمجھتا ہے وہ اتنا ترجمہ قرآن کا کر دیتا ہے اور ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ سچ بتائیے کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کا وہ ترجمہ کر دیا جو اس کا حق تھا؟ اب اگر جملہ پہنچے تو مجھے بتائیے کسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے قرآن کا ترجمے کا حق ادا کیا؟ نہیں نا۔ تو یہی تو میں بھی کہتا ہوں، جب قرآن صامت کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو دنیا فضائل اہل بیت قرآن ناطق کا حق کہاں سے ادا کر سکتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جتنے بھی بیان ہو جائیں حق ادا نہیں ہونے والا ہے اہل بیت کے کمال کا، اہل بیت کی فضیلت کا۔ آپ ایک جملہ اور کہا جاتا ہے، سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں حد سے بڑھا دیا۔ آپ حد بتائیں، نہیں بات پہنچی، آپ حد بتا دیں۔ کائنات کی، یہ آپ سنیے گا، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کائنات کی آخری حد کعبہ قوسین، اس کے آگے اگر آپ نے کوئی لفظ سنی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ آخری حد ہے نا کعبہ قوسین، اس کے آگے کوئی آپ نے لفظ سنا ہے؟ عرش، عرش اعظم، یہ سب پہلے کی چیز ہے۔ آخری حد جو آپ سنتے ہیں کعبہ قوسین و ادنیٰ، آپ سنتے ہیں نا جب پیغمبر، آخری حد ہے، آخری حد مکان کی، زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مکان کی آخری حد ہے کعبہ قوسین۔ ہم کو علی کعبہ قوسین کے آگے ملے، نہیں توجہ کر رہے بھائی، ہم کو علی کعبہ قوسین کے آگے ملے۔ جب کعبہ قوسین آخری حد ہے، اس کے آگے بھی علی ہے، تو پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ حد سے بڑھا دیا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ارے خود امیر کائنات کا قول ہے، ایک جملہ سن لیجئے پھر، امیر کائنات کا قول ہے، مجھے خدا مت کہنا، بس مجھے خدا مت کہنا، باقی تمہاری مرضی ہے، تم جو کہو گے فضیلت کم ہوگی۔ رسول نہیں ہے، خدا نہیں ہے، باقی جو فضیلت بیان کرنا چاہو، ساری فضیلتیں اللہ نے علی کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔ نہیں ایک جملہ کہوں بہت احتیاط سے، کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو اللہ نے علی کو نہ دی ہو۔ نہیں آپ متوجہ دیکھیں، میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور ایام عزائے فاطمی مملناٹ میں 4 سال سے مستقل پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ نہیں پڑھا ہے۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا بھائی ذیشان بھائی، آپ حضرات بھی، کوئی ایسی فضیلت، میں جہاں سے تھا وہی ہوں، مضمون بدلا نہیں ہے، کوئی ایسی فضیلت وقار صاحب قبلہ ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نے علی کو نہ دی ہو۔ کائنات کی توجہ، کائنات کی سب سے بڑی فضیلت کا نام فاطمہ تھا۔ توجہ ہی نہیں کیا آپ نے، نہیں غور ہی نہیں کیا، کائنات کی سب سے بڑی فضیلت کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کو بھی علی کے حصے میں رکھا ہے۔ توجہ کریں صاحب، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔
دیکھیے میں آپ سے بتا دوں، میں ان چیزوں کا کبھی ممبر سے رونا نہیں روتا ہوں. آج تیسرا دن ہو گیا ہے، سوئے نہیں ہے. آج رات کو بھی نہیں سونا ہے ملاٹ میں. یہاں کے فوراً بعد ایک مجلس پڑھنی ہے. آج کل رات ممرہ میں تھا، ممرہ سے ڈائریکٹ آ گیا ہوں. سویا بالکل نہیں ہوں، تیسرا دن ہے. تھوڑی آواز ڈسٹرب ہے، لیکن مضمون اگر پہنچے تو میرے ساتھ ضرور. آواز آ رہی ہے آپ سب تک نا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی ایسی سب سے بڑی فضیلت کائنات کی سب سے بڑی فضیلت سیدہ تھی. سیدہ کو بھی وہاں ایک جملہ میں نے کہا تھا 8 نمبر میں ایام عزائے فاطمی میں، وہ جملہ دہرا رہا ہوں، جنہوں نے سن لیا ہے وہ پھر سے سن لے. جملہ بڑا ہے بھیا. ہم لوگ اگر جملہ بھی کوئی دہرا دیتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہی والا جملہ تو دہرا دیا. اور آپ لوگ عجیب ہیں، 10,000 15,000 20,000 روپیہ شاعر کو دے کے بلواتے ہیں، اور جس نے وہی کرا وہ والا پڑھیے، جس کو یوٹیوب پہ 10 بار سن چکا ہے اور آپ کو یاد ہے وہی کلام، وہی والا پڑھیے. بھائی جب نیا پیمنٹ تو نیا کلام. اس کو پہنچا دیجیے. میری برادری کے لوگ کچھ ناراض ہو جائیں گے، لیکن آپ شاعر ہیں، نیا پیمنٹ نیا کلام. سیدھے آپ کہیے بھائی نیا پیمنٹ نیا کلام. بھائی جو والا آپ فرمائش کر رہے ہیں وہ تو یوٹیوب پہ موجود ہے نا؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں بھائی. جو آپ نے فرمائش کی ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اسے سن لیجئے گا. بھائی یہ جملہ پہنچا دیجئے گا، نیا پیمنٹ نیا کلام. صلوات پڑھیں نا. ارے وہ میں نے کہا نا ہماری برادری ناراض ہوگی. دیکھیے ناراضگی کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں آپ کو بیدار ہونا ہے. آپ کو مجھ سے بھی کیوں آپ سنیں بھائی پرانا کرام. پچھلی محفل میں جو اچھا خطیب کے لیے، میں تو چونکہ دونوں طرف ہوں، خطیب کے لیے وہی مجلس ابھی میں پلٹ کے مثال کے طور پہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں یہی ایک ہفتے بعد ملاٹ میں آ کے پڑھ دو. ارے وہی والی تو پڑھ دی. تو بھائی یہ بھی تو ذکر اہل بیت ہے، سن لیجئے دوبارہ، آپ غور کریں. اس کے لیے تھوڑا سا آپ لوگ بیدار ہو جائیے. شاعر کو بلائیے، کہیے صاحب 1 گھنٹہ پڑھنا ہے سارے کلام میں، یوٹیوب والا نہیں چلے گا. آپ دیکھیے محفل کا رنگ بدل جائے گا. یہ آپ کو بتا دوں بالکل رنگ بھائی نشان بدلے گا. فضل بھائی آپ تو شاعر ہے، تائید کریں آپ لوگ. صلوات پڑھے محمد. نہیں بھائی یہ تو شاعر ہے. ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد. تائید کر رہے ہیں نا آپ میری بات کی؟ تو فرمائش کہے گا مسئلہ. اچھا میں خود وہی کرتا ہوں، نہیں بھی ہوتی ہے تو جو سپر ہٹ کلام ہوتا ہے وہ اچھے بھائی فرمائش ہے. اب وہاں بیٹھ کے تھوڑی ہے کہیں گے نہیں مجھے نہیں سننا ہے. ہاں اس کے بعد پڑھ دیتے. ہاں نہیں بات تو یہ نہیں یہ ہوتا ہے. تو وہ جملہ سن لیجیے، میں جملہ پھر سے پڑھ رہا ہوں. کائنات کی سب سے بڑی فضیلت سیدہ کو علی کے حصے میں رکھا. میں نے ایک جملہ پڑھا تھا زہیر بھائی، اللہ رے عدالت الہی. ہاں سنیے گا، اللہ رے عدالت الہی کہ فاطمہ کو عمر کے 18 برس دیے تو 9 برس نبی کے حصے میں رکھا، 9 برس علی کے حصے میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 9 برس نبی کے حصے میں رکھا، 9 برس علی کے عدالت الہیہ دیکھے، 18 برس کی حیات کو تقسیم کر دیا. تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ دعا میں آپ پڑھتے ہیں اور دعائیں قنوت میں پڑھتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. پروردگار سنیے گا ایک مضمون ہے، میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا. تو یہ اللہ سے دعا کر کے ہماری ذمہ داری ختم. ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. ہمیں کچھ کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے کیسے ہیں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے کیسے ہیں. اس لیے کہ ضعیفی میں ہمیں انہیں ویسے ہی پالنا ہے. نہیں توجہ کر رہے؟ تب اس آیت کا اصل حق ادا ہوگا. ویسے
جیسے بچپنے میں. اب آپ دیکھیں بھئی آپ کا بچپنا تو آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن اور مائیں جیسے پالتی ہیں ویسے ہی آپ کی ماں نے پالا ہے. سنیے گا، جیسے بس بھائی ساری مائیں جیسے پالتی ویسے ہی ہماری ماں نے بھی پالا ہے نا. مارکیٹ میں گئی، ماں باپ دونوں کا معاملہ ہے چونکہ آج دونوں کے لیے. مارکیٹ میں گئے، کوئی اچھا ٹوائے لگا، آپ نے کہا نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں میرے بچے کو اچھا لگے گا، خریدا لے کر چلے آئے. ڈسپلے میں کوئی کپڑا لگا ہوا تھا، دور سے دیکھا بچے کو اچھا لگے گا، آج جیب میں پیسہ نہیں ہے، کل اوور ٹائم کیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، قیمت معلوم کی، کل اوور ٹائم کیا، وہ کپڑا لیا، میرے بچے کو اچھا لگے گا. کیا مطلب ہے؟ آپ کی ڈیمانڈ سے پہلے جو آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کرے اسے ماں باپ کہتے ہیں. اب جب وہ ضعیف ہو جائے تو یہ انتظار نہ کرنا کہ کپڑے کے لیے کہے، دوائی کے لیے کہے، چپل کے لیے کہے، چشمے کے لیے کہے. نہیں، آپ کو سوچنا ہے چشمہ پرانا ہو گیا ہے نیا لا کے دے، کپڑا پرانا ہو گیا ہے لا کے دے. آپ کو یاد رکھنا ہے ان کی دوا کب ختم ہو رہی ہے. نہیں تو بچوں کا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بچپن میں جب آپ بیمار ہوتے تھے تو اماں سے کہتے تھے یا ابا سے کہتے تھے ہماری دوا ختم ہوئی ہے لے آئے؟ نہیں، وہ یاد رکھتے تھے بابو کی دوا ختم ہو گئی ہے. یہ ہوتا تھا نا. ماں کہہ دیتی تھی شوہر سے بابو کی دوا ختم ہوئی ہے لیتے آئیے. آپ پوچھ لیتے ارے باہر جا رہا ہوں، بابو کی دوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب جب بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر میں پوچھتے ہوئے نکلیے اماں کی دوا ہے کہ ختم ہو گئی؟ تب اس آیت کا اصل مصداق ہوگا. جہاں سے مجلس شروع کی تھی میں وہی لا رہا ہوں ختم کرنے کے لیے. نماز کا وقت ہو گیا ہے، فوراً مجھے دوسری مجلس میں جانا ہے. سنیے گا، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی ضرورت کی چیز آپ کے کہنے سے پہلے دیتے ہیں. یہی سے مجلس میں نے شروع کی تھی بھائی زہیر، سنیے گا، یہی سے بھائی. ماں باپ آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کے کہنے سے پہلے آپ کو دے دیتے ہیں. وہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس نے بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کے کہنے سے پہلے صحیح اور سالم دی. آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا، اس نے دیا. آپ کو بولنے کے لیے زبان چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ نہیں تھی، اس نے دیا. آپ کو زندہ رہنے کے لیے دل چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ نہیں تھی، اس نے دیا. سوچئے اگر وہ ذہن نہ دیتا تو کیا کرتے؟ آنکھ نہ دیتا تو کیا کرتے؟ زبان نہ دیتا تو کیا کرتے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا. ختم کر رہا ہوں گفتگو. دل دیا اس نے. صلوات پڑھنے محمد. اور جو اس نے دیا ہے ویسا کوئی دے نہیں سکتا. جو اس خدا نے دیا ہے نا، اگر دوسرے دے دے تو پھر خدا خدا نہ رہے. نہیں، میں نے بات کہی سرکار. مثلا جیسا دل اس نے دیا ہے ایسا کہیں اور سے آ جائے تو پھر وہ خدا کی خدائی میں عرب آ جائے گا. آنکھ کی روشنی کم زیادہ آپریشن کے ذریعے سے، موتیے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، مگر نئی آنکھ نہیں لگ سکتی. دل، گردہ نیا نہیں لگ سکتا. آپ کہیں گے صاحب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کی بنائی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کی ہوتی ہے جو آپ لگا دیتے. ارے توجہ نہیں کی، بنائی تو اللہ ہی کی ہے. جو کڈنی ٹرانسپلانٹ یا آئس ٹرانسپلانٹ ہو رہی ہے وہ بنائی تو اللہ ہی کی ہے نا. آپ نے بنایا ہو تو بتائیے، بنایا نہیں نا. ارے دل میں درد ہوا، اٹھا کے اسپتال گئے، اس نے بائی پاس کر دیا، بچوں سے کہا 6 لاکھ جمع کرو. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ اس نے دل کا نہیں اپنے ہنر کا پیسہ لیا ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں صاحب؟ غور ہی نہیں کیا. ڈاکٹر نے اپنے ہنر کا پیسہ لیا ہے، دل کا تھوڑی لیا ہے. دل تو آپ کا تھا نا. اس میں اس نے اپنا ہنر دکھایا. اور ہنر بھی کیا دکھایا بھائی؟ ختم کر رہا ہوں. ہنر بھی کیا دکھایا؟ آپ کے پیر سے ایک نس نکالی اور لگا دی.
کیا سنتے ہیں؟ پیر سے ایک نس نکالی اور لگا دی. میں نے کہا یار 6 لاکھ لے رہے ہو, کم سے کم نس تو اپنی لگاؤ. نہیں توجہ کر رہے ہیں. 6 لاکھ لے رہے ہو, 7 لاکھ لے رہے ہو, اوپن ہارٹ کر دیا تو 12 لاکھ لے رہے ہو, ارے اپنی نس تو لگا دو. کہا نہیں صاحب نس تو وہی لگے گی آپ کے پیر کی. اچھا ایک نس کھینچ لو تو آدمی مفلوج ہو جائے. اس کا ہنر بتا رہا ہے کہ کہاں کی نس نکالنا ہے. نہیں توجہ کر رہے. ہنر کا پیسہ, اس کا ہنر بتا رہا ہے کہ کہاں کی نس نکالنا ہے. میں نے کہا صاحب یہاں کی پیر کی نس نکالی, پیر میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک ایکسٹرا نس ہے. نہیں توجہ کی, آیت پڑھ دوں, ایک ایکسٹرا نس ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس مالک کو جو 70 ماہوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا. اسے پتا تھا ڈاکٹر ہنر کے پیسے لے گا, نس بنا نہیں پائے گا. آپ کی باڈی میں ہی اس نے اسٹیپنی کے طور پر ایک نس رکھ دی کہ میرے بندے کی دل کی دھڑکن اگر کمزور ہو تو یہاں سے نکال کے یہاں لگا دی جائے. توجہ کرتے صاحب, توجہ کرتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ختم کر دی گفتگو, یہاں سے نکال کے لگائی. اچھا اس نے یہ آپ کے پیر کی نس, آپ کے سینے کا دل, مجلس مکمل ہو چکی ہے, آپ کے پیر کی نس, آپ کے سینے کا دل, ہنر کا 6 لاکھ دیا. نکلتے نکلتے بیٹا بھی کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب تھینک یو, آپ بھی کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ, بیوی بھی کہہ رہی ہے تھینک یو. ارے یہ تو بھگوان ہے, یہ تو خدا ہے, یہ نہ ہوتے تو ہم چلے گئے ہوتے. اس کے بعد جب بھی ڈاکٹر کے پاس گئے تھینک یو, شکریہ, تھینک یو. اس کے ہنر کے لیے آپ نے تھینک یو کہہ دیا, اور جس خدا نے دل دیا ہے کبھی اس کو شکریہ ادا کرو. جس نے اس دل دیا ہے سینے میں دھڑکتا ہوا, مالک تیرا شکریہ کہ تو نے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے. صلوات پڑھے محمد. بس عزیزان گرامی, مجلس ہو گئی مکمل. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, معال مجلس آنسو ہے. میں ایک ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس بچوں کی جانب سے تھی. میں سب سے, اس شہر کا سب سے چھوٹا خطیب, محبت تھی, آپ نے بلا لیا. چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی. دیکھیے فضائل میں ہم لوگ محنت کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ لے کے آ جائیں گے, لیکن مصائب تو وہی ہوں گے, اس میں کچھ نیا نہیں ہوگا. عزیزو, کائنات میں ہر ماں اپنی مامتا کی آبرو کو رکھے ہوئے ہے. کوئی ماں کائنات میں اپنے بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتی. لیکن کربلا ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں ماں نے اپنی مامتا قربان کی, گود کے پالے آقا پہ وار دیے کہ آقا بچہ ہے. زینب جیسی ماں جس نے 2 بچے قربان کر دیے. مگر عزیزو آپ کو بتاؤں, ان ماؤں میں ایک بڑی دکھیاری ماں ہے جس کا نام ہے رباب. آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ایک ماں ہے رباب. زینب کے بچے پھر بھی بڑے تھے نا. سچ بتانا, میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, اگر آپ کے گود میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور خدا نہ خواستہ چھوٹ کے گر جائے, ماں باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ پاگل ہو جائیں گے. ماں ہو یا باپ ہو, پاگل ہو جائیں گے میرا بچہ گر گیا. 4-5 برس بھر کا بچہ ہوتا ہے نا, شدید گرمی ہوتی ہے تو آپ پیدل نہیں چلاتے, چلا نہیں جاتا ماں سے,
لیکن اس کو آغوش میں کلیجے سے چپکائے رہتی ہے، میرے بچے کے پیر پہ چھالا نہ پڑ جائے۔ اللہ جانے اصغر کی پیاس کتنی تھی کہ حسین نے اپنی آغوش سے اٹھا کے زمین کربلا کی جلتی ریتی پہ رکھ دیا۔ سنیے گا، مصائب کی منزل بہت آگے، جلتی ریتی پہ رکھ دیا۔ ماں کی غربت سنو، 6 مہینے کا بچہ، ماں خیمے میں انتظار کر رہی ہے کہ آقا پانی پلا کے لائیں گے۔ میں ایک لفظ کہوں، حسین کے لیے اکبر کا جنازہ خیمے تک لانا اتنا مشکل نہیں تھا، عباس کا علم لانا اتنا مشکل نہیں تھا، یہاں تک کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لانا بھی حسین کے لیے اتنا سخت نہیں تھے جتنا سخت حسین کے لیے 6 مہینے کے بچے کی میت کو لے کے خیمے تک آنا تھا۔ اے ارباب ہزا، حسین 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7ویں مرتبہ پوری قوت امامت سے آواز دیتے ہیں رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے جناب سکینہ آتی ہے، اے بابا اصغر کو پانی پلانا ہے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، خطیب نہج البلاغہ کا بیٹا خاموشی سے ابا کو ہٹاتا ہے۔ اب جو حسین نے ابا ہٹائی، سکینہ نے دیکھا بھائی کے گلے پہ تھی، آواز دی اماں میرا بھیا مارا۔ مصائب کی منزل آگے ہے ارباب ازا، مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ رباب نے صرف ایک جملہ کہا جو روایت میں لکھا ہے، بیٹا کیا تمہاری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عرب میں نہر اونٹ کیا جاتا ہے۔ حسین نے علی اصغر کو لے جا کے دفن کر دیا۔ بس مجلس یہی مکمل کروں گا۔ جناب رباب کی غربت سنو، وہ منظر نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ایک باپ نے اپنے بچے کو کیسے دفن کیا، لیکن عصر عاشور کے بعد جب ایک سر کم تھا، ہاں ایک سر عصر عاشور کے بعد کم تھا، فوجیوں کا حکم ہوا علی اصغر کہاں ہے، جنازہ ڈھونڈو۔ ارے زمین کربلا میں نیزہ چبو چبو کے علی اصغر کا جنازہ ڈھونڈا جانے لگا۔ عجب نہیں فضا نے کہا ہو رباب آپ کے بچے کی خیر نہیں، اتنے میں ایک نیزے میں الجھ کے اب جو علی اصغر کا جنازہ نکلا، ظالم نے سر و تن میں جدائی کر دی۔ سنا آپ نے، گھر تک روتے جائیں گے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ایک جملہ پڑھنا ہے، اسی جملے پہ علامہ جوادی کے جملے پہ مجلس کو مکمل کر دوں گا۔ رباب کی گود اچھڑ گئی۔ یہ ماں درد کو سمجھ سکتی ہے کہ جس کی گود اجڑ جائے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر کسی ماں کا ایک بچہ چلا جائے نا تو وہ دوسرے بچے کو فطرت ہے ایسے کلیجے سے چمٹا لیتی ہے کہ کہیں یہ نہ بچھڑے۔ میں نے پورا مقتل پڑھ دیا اس ایک جملے میں۔ اگر ماں کا ایک بچہ بچھڑ جائے تو دوسرے کو کلیجے سے۔ رباب کا ایک بچہ شہید ہو گیا، ارے سکینہ تھوڑی دور پر ہے مگر ماں اتنی مجبور ہے کہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں نہیں لے سکتی۔ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ ابھی تک سارے جملے میرے اپنے ایک طرف، علامہ جوادی کا ایک جملہ۔ جب قید میں یہ چلے گئے، مجلس مکمل اسی جملے پہ کر رہا ہوں، قید سے رہائی ہوئی، تبرکات ملے، سارے تبرکات علامہ جوادی پڑھتے تھے کہ سارے تبرکات سب نے لے لیے۔ آخر میں تبرک لانے والی بی بی کے پاس ایک چادر بچی جس کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ رباب آگے بڑھی۔ علامہ جوادی کا جملہ ہے، آپ جانے علامہ کی روح جانے، علامہ جوادی کہتے ہیں رباب نے چادر لیا، زندان شام میں گئی، سکینہ کی قبر پہ چادر کو رکھا اور تعویذ قبر سے لپٹ گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو زینب نے دیکھا کہ رباب زندان شام سے واپس نہ آئی۔ اب جو زینب زندان شام میں گئی تو کیا دیکھا، رباب سکینہ کی تعویذ قبر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، سکینہ گھر
چلو سکینہ اماں جا رہی ہے، سکینہ تمہیں بڑی تمنا تھی نا، رباب پر مجلس مکمل ہو گئی، رباب اٹھتی نہیں، زینب اٹھاتی ہے، علامہ جوادی کہتے تھے رباب اٹھتی نہیں زینب اٹھاتی ہے، علامہ جوادی کا کہنا تھا زینب کے لیے جلتے خیمے سے سید سجاد کو باہر لانا آسان تھا، سکینہ کی قبر سے زینب کو اٹھانا مشکل تھا، کیا کہہ کے زینب رباب سیالم المدینہ ظلم و ایام انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زار انتہائی عنایت فرما، جن مرحومہ کی مجلس ہوئی ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے حق کا، ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے، مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سلمہ چھن بنت حسین علی رضوی، مرحوم اسرار حسین ابن انصار حسین، مرحومہ کاظمہ بی بی بنت ارشاد حسین، مرحومہ عباسی بیگم بنت اسرار حسین، مرحومہ شہناز بیگم بنت اسرار حسین اور تمام مومنین و مومنات کو عطیہ فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب، میرے اور مومنین اور مومنات کے پڑھے ہوئے سورہ فاتحہ کا ثواب، اس کے علاوہ مرحومہ کی خانوادے کی جانب سے 2000 قرآن، 50,000 درود اور 20,000 کیا ہے، اچھا یہ 2000 قرآن اور 50,000 درود، اچھا 2000 قرآن، 50,000 درود، مجلس اور جتنا بھی ابھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے اس کے ثواب کو مرحومہ سلمہ چھن بنت حسین علی رضوی اور جتنے مرحومین کے نام دیے ہیں پروردگار ان کی روح کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگار خانوادے کی جانب سے اسے قبول فرما اور اس 2000 قرآن، اس مجلس عزا اور 50,000 درود کو ان کی قبر کی منزلوں اور برزخ کی منزلوں کے لیے بہترین ذات راہ قرار دے۔ ماتم حسین۔